مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ لیکن علماء کا منصب سنبھال لیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو مجھے موت دینا اس حال میں کہ میں مسلم ہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ نقل کرنے کے بعد، ذالک من انباء الغیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ غیب کی خبر ہے، نوحیہ الیک، جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، آپ تو کسی کتاب کے مؤلف نہیں ہیں، مصنف نہیں ہیں، کوئی کتاب آج تک آپ نے پڑھی نہیں ہے، کوئی تحریر آپ نے پڑھی نہیں ہے۔ وما تخطہ بیمینک، ایک لکیر آپ کے ہاتھ نے کبھی نہیں کھینچی۔ لیکن کیسا دلکش واقعہ، پورا الف سے لے کے یا تک واقعہ سنا دیا۔ فرمایا وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اے محمد اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب بھائیوں نے مل کے فیصلہ کیا تھا کہ یوسف کو کنویں میں ڈالیں گے، اور وہ یوسف کے خلاف مکر کر رہے تھے، کچھ بھی آپ کو معلوم نہیں تھا۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين۔ اس واقعے کو سن کے ان سب کو آپ کی نبوت پر ایمان لانا چاہیے تھا، خاص طور پہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، کیونکہ یہ واقعات ان کی کتابوں میں ہیں، آپ نے ان کی کتابیں نہیں پڑھی، اور عربوں کا یہود و نصارہ سے کوئی لنک بھی نہیں تھا ایسا علمی۔ لیکن فرمایا اس کے باوجود اکثر لوگ، اس وقت جو دنیا میں اکثریت ہے وہ آپ پر ایمان نہیں لائے گی، اگرچہ آپ کتنی ہی حرص کر لیں۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعوت میں کمزوری ہے۔ کیوں؟ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، ایک یوسف کا واقعہ نہیں ہے، یہ تو زمین اور آسمان کی سینکڑوں نشانیاں ہیں جنہیں یہ صبح و شام دیکھتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ آج بھی سینکڑوں نشانیاں نظر آتی ہیں ہمیں اللہ کی۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، قرآن نے بیان کیا۔ پھر آگے اللہ نے اس آخری رکوع میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے رہیے، حکمت اور بصیرت کے ساتھ دین کی طرف دعوت دیتے رہیے۔ اللہ خود جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پہ آنا چاہتا ہے اور کون گمراہی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ تو یہ تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا، اس میں بہت سارے اسباق ہیں، میں نے بہت مختصر بیان کیا ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام کا جو پورا قبیلہ تھا وہ کہاں چلا گیا؟ مصر میں۔ تو بنی اسرائیل، جو اسرائیل کی اولاد تھی، حضرت یعقوب کی اولاد، وہ کہاں چلی گئی؟ مصر میں۔ اب مصر ایک بڑا زبردست ملک تھا، بنی اسرائیل کی وہاں بڑی عزت ہو گئی، یہ مسلمان تھے، ان کی آبادی بڑی بہت تیزی کے ساتھ۔ سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے، یہ سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، تو آبادی بڑی ان کی تیزی کے ساتھ، اور ان کے پاس حکومت بھی آ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہی ہوا جو دوسری قوموں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن دوسری قوموں میں جو ظلم ہوتا تھا وہ شرک پھیلتا تھا، اس قوم میں شرک نہیں پھیلا، لیکن بدعمالیاں پھیلنا شروع۔ جیسے مسلمان قوم میں بہت سے لوگوں میں شرک نہیں ہے، فخلف من بعدہم خلف، اللہ فرماتے ہیں ایسے نالائق لوگ پیدا ہو گئے، کیا ہے؟ اتبعوا الشہوات، خواہشات کے پیچھے چلنے لگے، اضاعوا الصلاۃ، نمازیں ضائع کرنے لگے۔ سب سے پہلے جب دین میں کمزوری آتی ہے کسی قوم میں تو سب سے پہلے کمزوری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نمازیں ضائع ہونا شروع۔ اور دین پر سب سے پہلے داخلہ بھی کہاں سے ہوتا ہے؟ بولو نا، نماز سے۔ جو بھی توبہ کر کے دین پر آنا چاہے سب سے پہلے کہاں سے داخل ہوگا؟ وہ نماز شروع کرے گا، کیونکہ سب سے اہم نماز۔ اور جب دین سے ہٹتا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز جاتی ہے؟ نماز جاتی ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ بنی اسرائیل آہستہ 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 نالائق بننا شروع، وہی خواہشات کے پیچھے چکر بازیاں، سود کھانا شروع کر دیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ مصر میں پھر ایک بادشاہ ان پر مسلط کر دیا۔ مصر میں جتنے بھی بادشاہ تھے ان کا لقب تھا فرعون،
جو بھی بادشاہ مصر میں آیا کرتا تھا اسے کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون. فرعون کوئی مخصوص بادشاہ کا نام نہیں تھا, جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ فرعون. اور مصر بڑی آباد جگہ تھی. اب بنی اسرائیل بہت بڑی تعداد میں ہو گئی, یہ بڑے خوبصورت تھے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے. ہوتے 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 بالآخر خواہشات. فرعون, پھر یہ جو فرعون ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے, یہ جب مسلط ہوا تو اس نے ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. کیونکہ ایک بات خوب کان کھول کے سن لو کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں, جو مذہب میں مضبوط ہوتے ہیں, جو سیکولر ریاستیں ہیں نا, وہ مسلمانوں کو اتنا تنگ نہیں کرتی. یہ ذہن میں رکھو, سیکولر ریاستیں چلا دیں گے, بھئی آپ ادھر چاہو ادھر جاؤ, یہ مسجد ہے, یہ مندر ہے, یہ چرچ ہے, جہاں مرضی جانا چاہو. لیکن جو مذہبی ریاستیں, جیسے اس وقت ہندوستان میں کون ہے, وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا, مودی, وہ مذہبی ہے, مذہبی. تو جو مذہبی ریاستیں ہوتی ہیں نا, وہ پھر سب سے زیادہ پتہ ہے کس سے چڑھتی ہیں؟ وہ مسلمانوں سے چڑھتی ہیں. کیونکہ جو لوگ مذہب کو فالو کرنے والے ہیں, وہ جب اسلام کا کمپیئر کرتے ہیں دوسرے مذاہب سے, تو ان کو کون پسند آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار اس کی تعلیمات بالکل فطرت کو اپیل کرتی ہیں, یہ صاف ستھرے ہوتے ہیں, ان کے لباس دیکھو. مذہبی رہنماؤں کا دیکھ لو نا, مسلمانوں کے جتنے خوبصورت مسلمانوں کے مولوی لوگ ہوتے ہیں نا, معذرت کے ساتھ, اتنے کسی اور مذہب کے نہیں ہوتے. آپ کہیں گے اتنی بڑی بڑی توندے ہوتی ہیں. بھائی جس قوم سے مولوی لوگ آتے ہیں نا, اس قوم کا سب سے خوبصورت یہی ہوتا ہے. آئی بات سننے, اس گاؤں میں جا کے دیکھ لیا کرو, جو نہیں ہے مولوی ان کی توندے ان سے بھی دگنی ہوں گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو وہ تو اب جیسے آپ کہیں ساؤتھ افریقہ سے کسی کو مولوی بنائے, اب آپ کہیں یہ کہاں سے خوبصورت, تو کالا ہے, تو ابے بھائی اس کی قوم کو جا کے دیکھو, اس سے بھی زیادہ بلیک ہوگی وہ, ٹھیک ہے نا, اس کے پھر بھی تھوڑا سا چہرے پہ نور آ گیا ہے. اور دوسرے جو توندوں والے ہوتے ہیں نا, توند کی دو قسمیں, غلط قسم کی توند, ایک جائز توند. جائز توند وہ ہوتی ہے جو پیدائشی ہو, جو کھانے کی وجہ سے نہیں ہے, وہ تو قدرتی بھی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی, وہ تو ڈاکٹروں کی بھی ہوتی ہے, سائنسدانوں کی بھی ہوتی ہے, اور حکمرانوں کی بھی ہوتی ہے, وہ تو سب کی ہوتی ہے. فوج کی اس لیے نہیں ہوتی کہ اس میں توند والے کو بھرتی نہیں کیا جاتا, ورنہ سب کی ہوتی ہے. وہ جان کر نہیں ہوتی, وہ تو قدرت کی طرف سے ہے نا بھائی, پیدائشی ہے. اور ایک توند وہ ہوتی ہے جو کھانے کی وجہ سے, وہ اہل حق کی نہیں ہوتی. اگر اس میں آپ کو مولوی ملیں گے توندوں والے, تو وہ باطل لوگ ملیں گے, اہل حق آپ کو نہیں ملیں گے. اہل حق میں اگر کوئی توند والا ہے تو وہ بیماری کی وجہ سے پیدائشی ہے. میں ایک عالم کو جانتا ہوں, اتنے موٹے ہیں کہ الامان والحفیظ, لیکن 24 گھنٹے میں صرف ایک بار کھانا کھاتے ہیں, وہ صرف ایک بار, اور بہت تھوڑا کھاتے ہیں. لیکن وہ قدرتی طور پر کیا ہیں, لوگ مجھے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں یار میں کھاتا بہت ہوں, میں مولوی ہوں, کھاتا بہت ہوں. کہہ رہے یار میں کھاتا ہی نہیں ہوں, لیکن ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی کسی کو موٹا دیکھ کے بدگمان ہونا جائز نہیں ہے. تو لیکن جو مسلمانوں کے مذہبی رہنما ہے نا, کیونکہ اسلام خوبصورت مذہب ہے, تو اس کی ایک کشش آ جاتی ہے. پتہ ہے آپ کو پہلے زمانے میں کتنے غیر مسلم علماء کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. کسی نے 3-4 دن پہلے, وہ کس کا واقعہ ہے, وہ آپ بتا رہے تھے, انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ وہ اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے تھے, ایک ہندو آیا اور اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دیں. تو لوگ حیران ہوئے کہ یہ ہندو تو بڑا متعصب ہے, یہ تو اسلام سے نفرت کرتا ہے. تو وہ ہندو کہنے لگا کہ یار تمہارے مولوی عالم اتنے خوبصورت ہیں, ایسے پرکشش ہیں, ہمارے والے ان کے بھی ہوتے ہوں گے, کسی کا مقابلہ نہیں کریں, وہ خود سوچ لیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. لوگ کہتے ہیں کسی کا مذاق نہیں اڑایا کرو بھائی, خود سوچ لیں, کوئی پنڈت جی ہوں اچھے سے, اللہ کرے. تو وہ کہنے لگے کہ یار تمہارے مولانا اتنے خوبصورت ہیں, تمہارے مذہبی رہبر, تو تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت ہوں گے, جو اصل تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حسن و جمال حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اور یاد رکھو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن تو بہت زیادہ دیا, مگر جمال اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دیا ہے. حسن میں اور جمال میں فرق ہے. جمال حسن سے اوپر کی چیز ہے, حسن جمال سے نیچے کی چیز. اب آپ کہیں گے کیا فرق ہے, اب وہ موضوع ہٹ رہا ہے لیکن اب بات چل پڑی ہے تو بتا دوں. جمال اور حسن میں فرق یہ ہوتا ہے
کہ حسن کہتے ہیں کوئی پیاری چیز ہو, پہلی نظر میں ایک دم آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں. جیسے بچے جو ہے نا, بچے حسین ہوتے ہیں, جمیل نہیں ہوتے. بچے کتنے پیارے لگتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے. جمال ان میں جب پیدا ہوتا ہے جب وہ جوان ہو جاتے ہیں. جب جوان ہو جاتے ہیں تو ایک دم دیکھ کے ان کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی, گود میں اٹھا کے پیار کرنے کا دل نہیں کرتا ان کو. لیکن جب اس کے ساتھ آہستہ آہستہ رہنا شروع کرو گے تو اس کے جمال سے متاثر ہو کر اس پر عاشق ہو جاؤ گے. یہ ہوتا ہے جمال, یعنی ہر لحاظ سے اعضاء میں تناسب ہو, بولنے کا انداز, چلنے کا انداز. بات بچے جو چلتے ہیں ٹیڑے میڑے چلتے ہیں, بولتے ہیں تو توتلے بولتے ہیں, تو یہ جمال تھوڑی ہے. جب جوان ہوتے ہیں, کیسا جوان آدمی کی چال میں وقار پیدا ہوتا ہے. پھر ہر ایک کی اپنی چال ہوتی ہے, بعض پھتک پھتک کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے, جمال نہیں ہوتا. بعض کی چال بڑی اسٹائلش ہوتی ہے, ان کو بنینزا والے اپنے اشتہار میں لے کر آتے ہیں کہ آپ ذرا چل کے دکھائیں پلیز, ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ پھر ٹی وی میں آئیں گے نا. تو باڈی لینگویج ہے, بولنے کا انداز ہے, یہ ساری چیزیں جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو جمال تھا, ایسا جمال اللہ نے کائنات میں کسی میں پیدا نہیں کیا. یوسف علیہ السلام جمال میں ہمارے نبی سے کم تھے, حسن میں زیادہ تھے. تبھی آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف کو پہلی نظر میں عورتوں نے دیکھا تو ہاتھ کاٹ ڈالے, کیونکہ حسن تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو اگر عورتیں دیکھ لیتی تو گردنیں کاٹ دیتی. تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی بہت سی خواتین نے نبی کو دیکھا تو گردن کیوں نہیں کاٹی؟ ایک دفعہ دیکھا, رہی نہیں. رہی کون تھی؟ آپ کی زوجات, آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ رہی تھیں, حضرت عائشہ اور دوسری. وہ پھر عشق سے بھی زیادہ محبت کیا کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ جمال اس حسن کو کہتے ہیں جس میں روب ہو. عورتیں حسین ہوتی ہیں, مرد جمیل ہوتے ہیں. اس سے بھی بڑا واضح. اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, عورت سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے. آپ حیران ہو گئے, یار یہ تو غلط غلط باتیں شروع کر دی ہیں. حقیقت ہے یہ, مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. پہلی دلیل کہ اللہ نے ہر صلاحیت مرد میں زیادہ رکھی ہے, تو جمال زیادہ کیوں نہیں رکھا ہوگا اس میں؟ وہ کامل ہے. عورت کو تو کمزور بنایا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو جانوروں میں دیکھ لو. دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں ان میں نر زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور مادہ خوبصورت نہیں ہوتی. مرغا مرغی میں کون خوبصورت ہے؟ بولو نا یار, کوئی پریشانی کی بات. مرغا, میں جب کوئی بات شروع کرتا ہوں تو وہ کھوپڑی میں اتار دوں. مرغے میں حسن نہیں ہے, کیا ہے؟ جمال ہے. حسن مرغی میں. اچھا کون لگتا ہے؟ مرغا, جمال کی وجہ سے. وہ الگ بات ہے کہ اس کو اچھی مرغی لگتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایک تھرڈ پارٹی دیکھے گی تو اس کو کون اچھا لگے گا؟ مرغا. اس میں کیا ہے؟ روب ہے, جمال ہے, کلغی ہے, اس کی آواز ہے, کیسے چیختا ہے. مرغی تھوڑی چیخ سکتی ہے ایسے. چال دیکھو مرغے کی, اسٹائل دیکھو بات چیت کرنے کا, گردن ایسے اکڑ کے دیکھتا ہے. تو یہ جمال ہے. ببر شیر اور شیرنی میں کس میں زیادہ خوبصورتی ہے؟ شیر. بال ہیں, اس کی چال زیادہ خوبصورت ہے شیرنی سے. اسی طرح یہ جو سرخاب ہے نا, سرخاب, سرخاب کا نر ہے جس کو سرخاب کہتے ہیں. سرخاب کی مادہ میں خوبصورتی نہیں ہے. مور کو دیکھ لو, مور میں نر ہے جس کے خوبصورت بال ہیں اور ایسے پر پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے. مورنی میں وہ خوبصورتی کہیں بھی نہیں ہے. جانوروں میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس میں مادہ زیادہ خوبصورت ہو. تو انسانوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کو اور ہم کو کیوں اچھی لگتی ہیں وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, کیونکہ ان میں حسن ہے نا. حسن کی طرف فوراً مائل ہوتا ہے انسان, فوراً مائل. جیسے کسی بچے کو ہم دیکھتے ہیں تو فوراً دل چاہتا ہے, بچے کو کتنے پیارے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مننے, چھوٹا منا کہتے ہیں نا لوگ اس کو. لیکن جمال کب پیدا ہوگا؟ جوان ہو جائے گا. پھر اس میں ایک بچے تو لڑک لڑک کے چلتے ہیں اور ادھر گر رہے ہیں, بات کرتے ہیں توتلے. یہ کوئی خوبصورتی تھوڑی ہے. خوبصورتی تو جب ہے جب بات کرنا سیکھ جائیں, چلنا سیکھ جائیں, لڑکے نہیں, گرے نہیں, گھڑ سواری سیکھ جائیں اور یہ سب چیزیں سیکھ جائیں. پھر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی چال تھی, ایسی چال, اتنی خوبصورت چال اس کائنات میں اللہ نے کسی کی پیدا نہیں کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنے کا جو انداز تھا اتنا خوبصورت تھا کہ اس کائنات میں ایسا انداز اللہ نے کسی کا پیدا نہیں کیا. ہمارے نبی کے مسکرانے کا جو انداز تھا
ایسا انداز اللہ نے کسی کا پیدا نہیں کیا. آج پبلک کو ہنستے ہوئے تو دیکھو, ان کے لطیفے پہ اتنی ہنسی نہیں آتی جتنی ان کی ہنسی کو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, جو پبلک ہنس رہی ہوتی ہے. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا, یہ جو لڑکے لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا سڑکوں پہ, ان کو ہنسنے کا انداز دیکھو ذرا. کہیں سے آواز آئے گی کھی 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 کر کے آواز آنا شروع ہوگی. کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ٹائر کا وہ ہوا نکل رہی ہے سس کر کے. میں ایک دن میں نے کہا ٹائر وائر پھٹا ہے, کوئی ہوا نکل رہی ہے, پتہ چلا کوئی بندہ ہنس رہا ہے. عجیب سے ماں باپ سکھاتے ہی نہیں کچھ, ہا 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 کر کے ہنس رہے ہیں پاگلوں کی طرح. رو رہے ہیں تو بعض لوگ روتے ایسے ہیں کہ ان کے رونے کو دیکھ کے انسان کی ہنسی نکل جاتی ہے. کہتے ہیں کیسے رو رہا ہے. تو ہمارے نبی کے رونے کا انداز دیکھو, ہمارے نبی کے مسکرانے کا انداز. تو ایک سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی ایک چیز بھی ہمارے نبی کی ایسی نہیں تھی, کوئی انداز ایسا نہیں تھا جس میں کوئی ذرا سا بھی فالٹ نکال سکے کہ نہیں جی یہ جو ہے نا یہ والی ادا آپ کی ہمیں اچھی نہیں لگتی. تبھی تو جو تھوڑے دن نبی کے پاس رہتے تھے وہ کیا ہو جاتے تھے, عاشق ہو جاتے تھے. اور آپ کی بیویوں کو آپ سے اتنی محبت تھی. یہ جو گورے اعتراض کرتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے تھے اور شادی 9 سال کی لڑکی سے کی ہے, یہ تو معاذ اللہ ظلم ہے. امی عائشہ سے پوچھو کہ ظلم ہے یا ان پر احسان ہے. وہ اتنی محبت کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ یہ سمجھتی تھی کہ میرے باپ نے اس کائنات میں اس سے بہتر میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کر ہی نہیں سکتا تھا میرا باپ. اتنی محبت تھی کہ ایک دفعہ حضرت سودا سفر میں وہ دوسرے اونٹ پہ, اور اس میں وہ جو پہلے رکھے جاتے تھے نا, کیا ہوتے تھے وہ, کجاوا رکھا جاتا تھا, اس میں حضرت سودا ہیں اور اونٹ